السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا غالب کی ایک اور غزل پھر مجھے وہ دیدہ تر یاد آئی، پھر مجھے وہ دیدہ تر یاد آئی، پھر مجھے دیدہ تر یاد آئی، دل جگرے تشنا فریاد آئی، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہانوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، سادگی ہائے تمنا یعنی، پھر وہ نیرنگے نظر یاد آیا، عذر وامانگی اے حسرتے دل، نالا کرتا تھا جگر یاد آیا، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا، کیا ہی رضواں سے لڑائی ہو گئی، گر تیرا خلد میں گر یاد آیا، آہ وہ جرت فریاد کہاں، دل سے تنگ آ کے جگر یاد آیا، پھر تیرے کوچے کو جاتا ہے خیال، دل گم گشتہ مگر یاد آیا، دل گم گشتہ مگر یاد آیا، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گر یاد آیا، میں نے مجنوں پہ لڑک پن پہ اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا، پھر مجھے دیدہ تر یاد آئی، دل جگرے تش نا فریاد آئی۔ یہ غالب کی غزل تھی۔ ادھر غالب نے
پھر مجھے دیدہ تر یاد آئی. میں نے بولا اور ادھر لکھا ہوا غالب نے دیدہ تر یاد آیا. غالب اپنی محبوبہ کو بڑا جوان مرد سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے مردوں جیسی اس کے خصائل ہیں کہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتی، اور میں مسلسل تڑپ رہا ہوں اس کی یاد میں تو وہ متاثر نہیں ہو رہی. تو کہتے ہیں غالب کہتا ہے کہ جیسے مرد جو ہیں وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے. آج کل تو بھٹکنے کے زمانے میں تو لنڈا سوچے ہیں، پل پل لوگ بھٹکتے ہیں اور بیوقوف بنتے ہیں اور بناتے ہیں، اور ایک دفعہ بھٹکنا تو اور چیز ہے. بلکہ لامتناہی بت پال لینا اپنی سوچوں میں، لامتناہی دفعہ بھٹک جانا اور لامتناہی شخصیات کے لیے بھٹکنا یہ حیوانگی اور درندگی ہوتی ہے. تو لہذا عشق تو یک رنگی کا تقاضا کرتا ہے اور پکیزہ ہستیوں میں عشق قبول کرتا ہے. تو غالب کہتا ہے کہ دل جگر تشنا فریاد آئی، دیدہ تر یاد آئی. دیدہ تر سے مراد ہی یہی ہے کہ وہ بڑی بے دید ہے. تو یا اس کے دیدہ تر دید جس کی دید کے لیے انسان ترستا ہے نا، وہ بھی معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. تو سادگی دل جگر تشنا فریاد آئی. دیکھیں کتنے ظالم قسم کے الفاظ غالب نے اور کتنے اعلیٰ قسم کے الفاظ مختصر انداز میں بیان کرتے ہوئے اتنے اچھا مفہوم باندھا ہے غالب نے کہ جو فریاد ہے وہ فریاد کس کے لیے کر رہا ہے؟ محبوبہ کے لیے. تشنا فریاد یعنی اس کو دیکھیں، اس کے بولنے کا انداز دیکھیں، غالب کے مفہوم باندھنے کا میں حیران ہوتا ہوں. سادگی ہائے تمنا یعنی پہلا مفہوم ہی فکرے کے دوسرے فکرے کی ضرورت. سادگی ہائے تمنا یعنی بعض شاعر اپنے دو اشعار میں مفہوم باندھتے ہیں، مگر پہلے فکرے میں بھی بہت زیادہ جامعیت آ جاتی ہے اور دوسرے فکرے کی ایسا لگتا ہے جیسے ضرورت ہی نہیں ہے. سادگی ہائے تمنا یعنی وہ اتنی سادہ ہے اور اتنی پرکشش اس کی سادہ طبیعت ہے جو غالب کے دل میں گھر کر چکی ہوئی ہے کہ وہ اس کی تمنا بن چکی ہوئی ہے. زندگی یوں ہی گزر جاتی. وہ غالب راہ چلتی ہوئی لڑکی سے غالب کو عشق ہوا وغیرہ، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کیا تیرا راہ گزر یاد آیا. دل سے تنگ آ کے جگر یاد آیا. دل سے کوئی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا. اچھا پھر تیرے کوچے کو جاتا ہے خیال، دل گم گشتہ مگر یاد آیا. دل میرا گم ہے محبوبہ کی یاد میں، مگر وہ اسی کو یاد کر رہا ہے غالب اپنی محبوبہ کو. اور کوئی ویرانی ہے. غالب کہتا ہے کہ میرے چونکہ مجنون دیوانہ ہو چکا ہوں تو اب تو میرے سے دنیا بھی چھوٹ چکی ہوئی ہے. تو جیسے تو اسی طرح ویرانی غالب کو کہتا ہے ویرانی پڑی ہوئی ہے. تو میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. غالب کہتے ہیں کہ بچپن میں میں نے ایک مجنوں کو دیکھا تھا، اس کو میں نے پتھر جو ہے نا وہ مار رہا تھا، سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. اب غالب کہتے ہیں اب میں نے جب عشق کی کیفیت میں گزرا ہوں تو میں نے ویسے ہی پتھر اٹھایا ہے. تو اب مجھے وہ چیز یاد آ گئی کہ میں نے مجنوں کو پتھر مارا تھا کسی دور میں کہ وہ اپنی جذب و مستی کی کیفیت میں، اور لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور میں نے اس نادانی میں بچپنے میں اس کو پتھر مار دیا. اور آج میں نے پتھر اٹھایا تو میں نے تو یہ کیفیت دیکھتا ہوں کہ میں بھی اس محبوبہ کی یاد میں مجنون دیوانہ ہوں. اور اب یہ پتھر دیکھ کے اب دل چاہتا ہے کہ اپنی سر کو مار لوں، اپنی اس طرح کی چیزیں. سر یاد آیا کہ یعنی کہ میرے میں بھی وہی کیفیات نظر آ رہی ہیں جو ایک مجنون کو دیکھتے ہوئے مجھے بچپن میں نظر آئی تھی. اب مجھ میں وہی کیفیت مجھ میں خود میں وہ نظر آ رہی ہیں. تو یہ غالب کی آج کی غزل تھی. بائے خدا حافظ.